نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ ما من شفیع الا من بعد اذن ذلکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو اس کی بندگی کرو، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اس آیت پاک کا خلاصہ کل کے بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو انصاف کا صلہ دے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ یہ بھی گزشتہ بیان میں جو قدرت کا ذکر ہوا اسی میں سے یہ ایک ہے، وہ رب جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور جس نے عرش بنایا اور اپنی شان کے لائق اس عرش پہ استوا فرمایا، پھر عرش کو احکام کے لیے مرکز بنایا، وہاں سے حکم صادر کرتا ہے، امر کی کام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی نہیں بن سکتا، تو اسی کی عبادت کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ دوسری صفت سب کا منتہا اس کی طرف ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اجتماع اسی کی طرف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اے لوگو، زندگی کو غنیمت جانو، اس میں جو بن پڑے وہ کرو، کیونکہ دنیا ہمیشہ نہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، ہمارا اصل مقام کچھ اور ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے لفظ لوٹنا مرجعکم لایا، بیان فرمایا اللہ نے، لوٹا اپنی پہلی منزل کی طرف جاتا ہے، گویا ہمارا منتہا وہیں تھا اور ہماری ابتدا بھی وہیں تھی، اور پھر اس دنیا میں ایک عارضی قیام رہا، کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس کو غنیمت جانو، پھر جہاں سے آئے ہو تم سب کا منتہا اس رب کی طرف ہے، تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، آخر رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ وعد اللہ یہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یہ کافروں کے ان جماعت کا رد ہے جن لوگوں نے موت کے تصور کو غلط طور پہ مانا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی ہی سب کچھ ہے، کھا لو پی لو مزہ کر لو، پھر آخرت قبر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مشرکین میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو آخرت پہ یقین رکھتی ہے کہ یہ ہے، بھلے کچھ تبدیلی کے ساتھ، جیسا مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اور مشرکوں اور کافروں میں ایک جماعت وہ ہے جو
جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، فنا ہے، طرح طرح کے وہم ہے ان کے ہاں۔ تو بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی اچھے عمل کرو گے تو پھر سے انسان بنو گے، برے عمل کرو گے تو گھوڑے گدھے اور کھچر بنو گے، بلی بن جاؤ گے۔ وہاں ان کا مر جاتا ہے تو کہ 40 دن تک گائے کو کھلاتے گا، باپو جی آئے واجہ ہے کہ نہیں؟ کچھ سالوں تک ہمارے اندر بھی یہ رواج تھا، اللہ کا کرم یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہے۔ یہ ان کا رد ہے، مرجوکم، تم سب کا منتہا رب کی طرف ہے۔ اور سنو، یہ کوئی وہمی بات نہیں ہے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو ہو چکا ہے۔ تو جب اسی کی طرف جانا ہے تو پھر اپنی آخری منزل کی تیاری ہونی چاہیے۔ رہنا کتنے دن ہے؟ جو یہاں آیا ہے اس کو ہوگا جانا ایک دن۔ شاعر نے کہا ہے جو یہاں آیا ہے اس کو ہوگا جانا ایک دن، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ ہے ابس بالکل امید دل میں زست کی، زست مانے زندگی، ہے ابس بالکل دل میں امید زست کی، جب فنا ہی ٹھہری تو پھر کیا 100 برس اور کیا ایک دن۔ جب فنا ہی ہے تو پھر 100 برس جی لے، 1000 برس جی لے، مگر آخر ہی فنا ہے تو پھر ایک دن جیے یا 1000 دن جیے۔ مگر کافروں کا ایک طبقہ، بلکہ کفار و مشرکین مومنوں کے مقابلے میں زیادہ زندگی کے حریص و لالچی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لو تجدن تجدهم احرص الناس من حیا ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنہ۔ محبوب آپ دیکھو گے مشرک میں سے ہر آدمی 1000 سنہ، 1000 سال جینے کی تمنا کرتا ہے۔ وما هو بمزعزه من العذاب ان يعمر والله بصير بما تعملون۔ اور اگر وہ 1000 جی بھی لے تو ہوگا کیا؟ آخر کار تو ربی کی طرف آنا ہے، اسی کے پاس آنا ہے، منتہا وہی ہے رب کی طرف۔ تو 1000 جی بھی لے، وما هو بمزعزه من العذاب، تو 1000 سال جینا عذاب سے تو بچا نہیں پائے۔ 1000 سال کے بعد بھی نمرود عذاب کے حوالے ہوا کہ نہیں؟ 800 سال جینے کے بعد قارون بھی عذاب کے حوالے ہوا۔ 500 سال جینے کے بعد جو ہے 500 سال جینے کے بعد قارون بھی عذاب کے حوالے ہوا۔ 800 سال جینے کے بعد نمرود عذاب کے حوالے ہوا، اور 1000 سال جینے کے بعد فرعون بھی عذاب کے حوالے ہوا۔ تو 1000 سال جینا انہیں عذاب سے بچا نہیں پائے گا۔ تو یہ رب کہتا ہے وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ تو آخرت کی فکر رہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ پھر زندگی ہے تو پھر دوبارہ قبر کے اندر حوالے ہو جانا اور پھر اس سے اٹھنا، یہ عام طور پہ ذہن کے اندر تصور انسان کا باندھتا ہے، تو پھر عقل کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے۔ رب فرماتا اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ جو پہلی بار بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا آسان۔ جب اللہ بدی ہے، بدی یعنی بغیر نمونہ کے بنانے والا، بغیر نمونہ کے جب انسان کو پہلی بار بنا دیا ہے تو پھر انسان فنا ہو جائے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہے، اور اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں۔ وہ دوبارہ تمہیں بنائے گا اور ایسا بنائے گا جیسے تم قبر میں گئے تھے ویسے اٹھائے جاؤ، بھلے تمہارا استتو ختم ہو جائے اور زندگی کے بعد موت کے حوالے ہونے کے بعد قبر میں 1000 2000 10,000 سال کا وقفہ اور عرصہ گزر جائے اور تم فنا ہو جاؤ، مگر پھر تمہارا پروردگار تمہیں اسی صورت میں اٹھائے گا۔ جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس لیے اس نے اپنے قدرت کا اظہار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہو رہی ہے کہ شان سے بنایا ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے، اس ایک قطرے سے اللہ نے اتنا بڑا وجود بنا دیا۔ وہ ایک قطرہ اللہ نے خوراک سے باپ کی پیٹھ میں رکھا، اور وہی قربت کے وقت ناپاک قطرہ
زوجہ کے شکم میں جاتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ اسی قطرے کی پرورش کرتا ہے، فیکونو علقۃ مثل ذالک فیکونو مضغۃ مثل ذالک۔ آقا کہتے ہیں پھر وہ 40 دن نطفہ، 40 دن جمع ہوا خون، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا، بنتے بنتے 6 مہینے ہو جاتے ہیں تو تیرا رب انسانی شکل کا ڈھانچہ بنا دیتا ہے، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دیتا ہے، وہ بناتا ہے جو بغیر نمونے کے جب بنایا ہے تو یقیناً دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، جو درس حدیث میں آتے ہیں انہیں معلوم ہے، پچھلے کچھ مہینوں پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے ایک حدیث گزری تھی، انسان جب قبر میں جاتا ہے تو ایسا نہیں سب باعزت بستامی تو ہے نہیں کہ سب کا کفن سلامت رہے گا، انسان اللہ تعالیٰ قبر میں سلامت رکھتا ہے، مومنوں کو رکھے گا انشاءاللہ۔ اور جو حدیث میں آقا نے فرمایا زیادہ درود پڑھنے والا، حافظ قرآن، عامل با عمل عالم دین اور ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار، ایک الگ الگ احادیث میں جن کا ذکر ہے کہ ان کے جسم کو انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے، 100,000 سال کے بعد بھی اس کو کھولو تو کفن سلامت رہتا ہے۔ مگر پھر بھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بارش آ گئی اور قبرستان جرجریت ہو گیا ہے تو کبھی قبریں الٹ پلٹ ہوتی ہیں، پانی بہا گیا تو ہم دیکھتے ہیں نا بھائی مسلمانوں ہی کا قبرستان ہے مگر کفن ملتا ہے، خالی ہڈیاں ملتی ہیں۔ تو اب حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کا جسم مٹی کھا جاتی ہے مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا بیک بون ریڑھ کی ہڈی ہے جو پورے جسم کی ہڈیوں کا جوڑ ہے، مرکز ہے، سینٹر آف دا بونز جسے کہتے ہیں، مرکز ہے، اور اسی سے جسم میں ہڈیاں پھیلی ہے، اس لیے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کا دکھاوا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا مرکز سب سے جڑا ہوتا ہے تو یہاں کا درد پورے جسم کو بے چین کرتا ہے۔ اب وہ بھی فنا ہو جاتی ہیں ہڈیاں بھی، مگر ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا تنکے کی طرح کڑا جس کو کہہ لو، وہ فنا نہیں ہوتا ہے، وہ قبر میں 1000 سال کے بعد بھی رہتا ہے۔ مشکات کی حدیث گزر چکی ہے، 1000 سال کے بعد بھی وہ رہتا ہے، چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اگر آپ ڈھونڈو تو آپ کو ملے گا نہیں، رائی کے دانے کی طرح ہڈی کا وہ حصہ رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ قبر میں سال ہا سال، صدیاں در صدیاں اور ہزاروں سال تک وہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ جب دوبارہ مخلوق بنائے گا، حشر قائم کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا تو اسی ہڈی کے ٹکڑے سے گوشت بننا شروع ہوگا، وہ ہر قبر میں رہتا ہے، اس سے گوشت بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر ہڈیاں بننا، اسی جو ہے بیک بون، اسی ہڈی سے انسان کی ہڈیاں بننا شروع ہوگی، اسکیل بن جائے گا، پورا جو ہے اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا، اور پھر اس کے انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ اسی ہڈیوں پہ گوشت چلانا شروع کرے گا۔ اس سے پتا چلا فنگر پرنٹ کا فلسفہ آج لوگوں کو سمجھ میں آیا، جس کے انگوٹھے میں جس طرح کی دھاریاں ہیں اللہ تعالیٰ اسی کا گوشت چلائے گا۔ اب ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہے، کمپیوٹر پہ رکھو تو آدھار کارڈ لنک ہے تو اس کا پورا بایو ڈیٹا آ جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے انگوٹھے میں الگ الگ دھاریاں بنائی۔ حدیث پاک میں آیا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، انگوٹھوں سے، انسان کی انگلیوں سے گوشت چلنا شروع ہوگا، گویا جیسا انگوٹھا ہے ویسا گوشت بن جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے انسان کو دوبارہ اس کو بنانے کے بعد روح پھونک دے گا، ملک الموت کی اس آواز سے قبر سے اٹھے گا۔ 1000 10,000 15,000 سال پہلے گیا ہے مگر جیسا قبر میں لا کے چھوڑے تھے ویسا ہی اٹھ رہا ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، جو پہلی بار بناتا ہے وہ دوبارہ بھی بنائے۔ اسی لیے ہم مٹی ڈالنے جاتے ہیں مرحوم کو تو کہتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سنت ہی ہے۔ قبر پہ مٹی ڈالو، جب مرحوم کی تجہیز و تکفین میں جاؤ، تجہیز میں جاؤ تو کفن اس کی قبر پہ 3 مرتبہ مٹی ڈالو، اسی کے قبر جو کھودا ہے، پاس والے کی مٹی نہیں لینی ہے، یہ یاد رکھنا، کسی اور کی قبر سے نہیں اٹھانا۔
اس کی قبر کو جو کھودا ہے، اس سے جو مٹی برآمد ہوئی ہے، اس سے 3 مشت لو، 3 مرتبہ لو۔ پہلی مرتبہ کا منہا خلقناکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اسی سے بنایا، فیہا نعیدکم، اب اسی میں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر رب چاہے گا اسی سے دوبارہ اٹھائے۔ تو یہ لوٹانا قبر میں اینڈ نہیں ہے، ابھی اور مرتبہ اٹھایا جائے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بھی بنائے۔ اللہ یہ اس کی قدرت ہے۔ کیوں بنائے گا بھائی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو ایمان لے آئے اور اچھا کام کیے اللہ انصاف کے ساتھ انہیں صلہ دے گا، جنت کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں، نعمت الہی کی شکل میں۔ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے نیک اعمال کیے، سدھرے ہوئے اعمال کیے، جنہوں نے فرض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اور حضور کی اطاعت میں جو لگے رہے، ایمان کے بعد اعمال صالح سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان لانے والے جنہوں نے اچھے کام کی اللہ انصاف کے ساتھ ان کا صلہ دے گا۔ انصاف کے ساتھ صلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور گناہ ان کا بڑھایا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ نیکیوں سے کم کر دیا جائے اور گناہ 1 لے کے آیا ہے تو 2 لکھا جائے، اس لیے کہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ معصومین میں سے ہیں اور انصاف کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کہتے ہیں کھجور، اور کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، اور گٹھلی کے اندر دیکھنا ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے غور سے؟ گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، اس میں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یہ قلت بتائی ہے، اللہ اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اب اس دھاگے سے تھوڑا کم ظلم کرے گا۔ قلت بتائی ہے کہ سب سے کم چیز وہ ہے، جب اللہ یہ نہیں کرتا تو یقیناً وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بندے کو ان کے نام اعمال کا بدلہ دے گا، اعمال کا حصہ جزا دے گا، اور نہ گناہ زیادہ کرے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اپنے کرم سے نیکیاں بڑھائے گا، اپنے کرم سے نیکیاں بڑھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بل یضاعف کثیرا، اگر چاہے تو اور زیادہ دے۔ کمثل انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی دانے بنا دیتا ہے۔ انبتت فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک بالی میں 100 دانے، 100 دانے کرتا ہے اللہ، ایک عمل کی جزا 100 گنا کر دے گا۔ بل یضاعف کثیرا، بلکہ کسی مومن کی عمل میں خلوص زیادہ ہے، للہیت زیادہ ہے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے تو 100 نہیں، حدیث پاک میں آئے کہ 70,000 گنا زیادہ کر دے گا۔ اعمال مومن تو بڑھائے گا، مگر کسی نے 1 گناہ کیا ہے تو 2 نہیں لکھا جائے، انصاف کے ساتھ صلہ دے گا۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اٹھائے گا دوبارہ؟ لیجزیہ، تاکہ وہ مومنوں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ دے۔ دوسرا رخ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ کون مراد ہے اس سے؟ جو کفر پہ مرے، وہ جن کے خاتمے کا اعتبار ہے۔ الامر بالخواتیم حضور کہتے ہیں خاتمے کا اعتبار ہے۔ اور جو کافر ہوئے، اللہ فرماتا ہے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ ایک ہوتا ہے گرم پانی، ایک ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ کھولتا ہوا پانی، جب تیل کو دیکھا ہے آپ نے، جب بالکل کھولتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے، ببولے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایسا کھولتا پانی۔ اس کی حدیث شریف میں شرح بتائی گئی ہے کہ وہ کھولتا پانی کا ایک قطرہ اگر زمین پہ پڑ جائے تو پوری زمین سے قیامت تک کے لیے فصل اگنا بند ہو جائے، کائنات پوری بنجر ہو جائے۔ مشکات کی حدیث ہے، وہ کھولتا پانی، اور ان کو طرح طرح کا عذاب ہوگا،
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اما یتسالون میں فرمایا، للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ تعالیٰ کھولتا پانی اور جہنمیوں کا پیپ، ان جہنمیوں کو جو عذاب ملے گا اور ان عذاب کے وجہ سے ان کے جسم سے خون و پیپ نکلے گا، جہنمی ایک دوسرے کا خون و پیپ ہی پیئیں گے۔ یہ کافروں کے لیے، ہاں مومن اگر گنہگار بھی ہے اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی، مگر مومنوں کو یہ پیال پلایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ کیسا بھی گنہگار تھا اس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، اس کے لیے ایک الگ طرح کا تھا۔ مگر یہ ان کفار کے لیے ہے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا، شراب من حمیم، ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی ہے، عذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ کیسا دردناک عذاب ہوگا جس کا تصور عقل انسانی کے اندر نہیں آ سکتا ہے، کہ جہنم کی آگ ہے، 70 پانیوں سے اس کو بجھایا گیا تو ٹھنڈی ہوتے 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 دنیا کی آگ بنی، 70 پانیوں سے۔ تو بتاؤ اس کی حرارت کیسے ہوگی؟ جس میں کفار و مشرکین کو ڈالا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب جس جہنم کو دیا جائے تو وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائے۔ جہنمیوں میں ہلکا عذاب پانے والا جو ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں صرف آگ کے، جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، مگر اس کا اثر یہ ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ اس کی گرماہٹ سے دماغ کھولتا ہوگا، اس کی گرماہٹ سے دماغ کھولتا ہوگا۔ جب یہ عذاب ہے تو بتاؤ بڑے عذاب اور سرکشوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا سنصلیہم نارا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہم انہیں جہنم میں دھونک ڈالیں گے، جھونس ڈالیں گے، جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم کی آگ سے فوراً ان کا چمڑا جل جائے گا، جیسے جلے گا اللہ دوسرا چمڑا لگا دے گا۔ بدلناہم جلودا غیرہا، جلنے کے بعد چمڑا بار بار لگایا جائے گا۔ فاروق اعظم کی روایت ہے کہ ایک پل میں جلے اور ایک پل میں لگایا ہے، مگر موت نہیں آنی ہے۔ دنیا میں جلتا ہے تو مر جاتا ہے، وہاں مرنا نہیں ہے۔ وہاں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اچھے لوگ یعنی جنتیوں کا اور جہنمیوں کا حساب ہو جائے گا تو دونوں کے درمیان ایک بکرا و مینڈھا لایا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو، جہنمی والے بھی جھانک کے دیکھیں گے، جنتی بھی دیکھیں گے، کا پتہ ہے کیا ہے، کا رب بہتر جانے۔ کہا جائے گا یہ موت ہے، اور جناب ملک الموت موت کو بھی ذبح کر دیں گے۔ اب کوئی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا خالدین فیہا ابدا، اب جو جس میں ہے اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب موت نہیں ہے، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ گئی، موت نے بھی موت کا مزہ چکھ لیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، مومن کے اعمال کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے عذاب ہوگا، جیسے اس کے گناہ، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ مگر جو کفر پہ مرے ہیں وہ دائمی طور پہ اسی عذاب کے تلے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا چمڑا بدل دے گا، پھر جلے گا، پھر بدلے گا، پھر جلے گا، طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا بے نمازی ہے اس کے لیے ویل ہے، فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز وقت گزار کے پڑھتے ہیں۔ غافل ہیں بے نمازی اور نماز قضا کرنے والے، نماز قضا کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کے تعلق سے حضور سے پوچھا گیا حضور اس کی دردناکی کیسی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ویل اتنی دردناک جہنم کی گاڑی ہے کہ جس سے خود جہنم دین میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، خود جہنم 70 مرتبہ پناہ مانگے۔ اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو روزانہ نماز قضا کرنے کے عادی ہیں، تھوڑی سی بات میں نماز چھوڑ دیا۔ جب قضا کرنے والوں کا یہ حال ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں،
اسے کوئی قصہ کہانیاں نہ سمجھے، یہ غیب دا پیغمبر کی سچی خبریں ہیں، آقا کی سچی خبریں ہیں، اور ایسا ہونا ہے اس لیے کہ آقا جو کہہ رہے ہیں وہ سب مشاہدہ کر کے آئے۔ تو یہ ہے عذاب، طرح طرح کے عذاب، مگر مشرکوں کے عذاب طرح طرح کے ہیں، اور وہ طرح طرح کی وادیوں، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ جیسا کفر ویسا عذاب۔ کافروں میں مرتد سب سے خطرناک ہوتا ہے، اس کو دردناک عذاب۔ اس کے بعد منافق ہے، وہ دردناک عذاب۔ اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں، نچلے، بلکہ ان کو تو عذاب ایسا ہوگا کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں مشکات میں باب و عذاب النار گزر چکا، باب و صفت النار واہلی آیا، ان کو پانی دیا جائے گا۔ جب پانی دیکھیں گے تو دوڑیں گے، جب دوڑیں گے تو پانی ان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ بار بار ایسا کیا جائے گا، کیوں کہ دنیا میں تمہارا یہی عمل تھا، تم بھی دونوں طرف رہتے تھے۔ منافق حضور کی بارگاہ میں ہو چکا، پوری سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ادھر رات کو کافروں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ کہا وہاں کیوں بیٹھے تھے مسجد کے پاس؟ کہا وہ تو صرف ان کی خبریں تم کو دینی ہے، اس لیے تھوڑی دیر ان کا لباس ٹوپی وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں مومنوں کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں جبکہ خود بے وقوف ہیں، الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایسا ایک معاملہ فرمائے گا، اچھا دونوں طرف رہتے، آؤ یہ رہا پانی، جب پانی لینے کے دوڑیں گے پانی گر جائے یا اس کو جو ہے غائب کر دیا جائے، کہ یہی نفاق دنیا میں تھا، اسی طرح کا عذاب ہے۔ جو جس طرح کیا گناہ ہوگا، کفر ہوگا، اس طرح کا عذاب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ سورہ یونس میں نے عرض کیا کہ کئی طرح کے اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا ہے، اپنے قدرت کا بھی، آخرت کا بھی، عذاب نار کا بھی، حضرت یونس کا واقعہ بھی، توحید کے مضمون بھی، رسالت کا مقام بھی، طرح طرح۔ تو ایک سورہ یونس اپنی خصوصیت میں آپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کئی ایک مضامین شامل فرمائے۔ بعض صورتیں ہیں کہ اس میں ایک ہی ٹاپک ہے۔ سورہ مریم میں جناب عیسیٰ اور مریم کا ذکر ہے، سورہ یوسف میں مکمل سورہ یوسف کا ذکر ہے، سورہ نمل میں جناب سلیمان علیہ السلام اور دو چار واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں، سورہ اسرائیل یعنی سورہ اسراء میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں جناب موسیٰ و فرعون کا ذکر ہے، چند واقعات۔ مگر سورہ یونس وہ ہیں کہ اللہ نے اس ایک سورت میں کئی ایک واقعات کا ذکر فرمایا، کئی ایک ٹاپک، کئی ایک مضمون ہے۔ تو یہی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے تو وہ عذاب علیم بما کانوا یکفرون، تو دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ آگے والی آیت میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی رب ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکیلا بنایا۔ انشاءاللہ تعالی چاند اور سورج کے تعلق سے کل کے بیان درس میں عرض کرتا ہوں، اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے۔ الفاتحہ۔